النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مراۃ المؤمن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہات کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ 3 الفاظ کی یہ حدیث ہے، لیکن تعلیمات کے اعتبار سے یہ پورا سمندر ہے کہ جو نصیحت کرنے والا انسان ہے اس کو اللہ کے نبی نے آئینے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کو اللہ کے نبی نے آئینہ دیکھنے والے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جیسے انسان آئینے کے سامنے جاتا ہے تاکہ میرے چہرے کے اوپر جو کمی کوتاہی ہے، کوئی خامی ہے، کوئی داغ دھبا لگا ہے، بال صحیح نہیں ہے، انسان دیکھتا ہے، اس کو صحیح کر لیتا ہے، چہرہ صاف کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح آپ آئینے کو کبھی برا بھلا نہیں کہتے، آئینے کے اوپر غصہ نہیں ہوتے کہ آپ نے میرے چہرے کا داغ مجھے کیوں دکھایا ہے، آپ نے میرے یہ بالوں کی ادھر ادھر ہونا مجھے کیوں دکھایا ہے، بلکہ آپ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں اور اپنی صحیح کر لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آپ کو نصیحت کرنے والا مسلمان ہے وہ بھی آپ کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ جب وہ آپ کو نصیحت کرے تو آپ اس کی نصیحت کے اوپر ناراض نہ ہوں، اس کی نصیحت کو آپ برا نہ سمجھیں، اس کو اپنے برخلاف نہ سمجھیں۔ وہ آئینے کی طرح آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو جس طرح آپ آئینے کے اندر دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، فوراً اپنی اصلاح کرتے ہیں، اسی طرح جب کوئی ناصح انسان آپ کو نصیحت کرے تو آپ اس کا بھی شکریہ ادا کریں، اس کے اوپر غصہ اور ناراضگی ظاہر نہ کریں۔ اور جو نصیحت کرنے والا ہے اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کچھ آداب ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان آئینہ جب دیکھتا ہے، آئینہ انسان کو وہ داغ دکھاتا ہے لیکن انسان کے اوپر کوئی طنز نہیں کرتا۔ جب آپ کسی کی اصلاح کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، تو اس کی نصیحت ضرور کریں، لیکن اس کو تذلیل اس کی آپ نہ کریں، اس کی تحقیر نہ کریں، اس کے اوپر طنز نہ کریں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ آئینہ ہمیشہ انسان کو داغ دکھاتا ہے، اس کی تشہیر نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے آئینہ دیکھا ہے، وہ چلا گیا، دوسرا بندہ آیا ہو اور آئینے نے اس کو پہلے کی خامیاں بتائی ہوں کہ آپ سے پہلے والے بندے کے اندر یہ عیب تھا یا یہ خامی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جب آپ جس کو نصیحت کر رہے ہیں اس کو اس کا عیب بتائیں، اس کی تشہیر نہ کریں، دوسروں کو نہ بتائیں کہ اس بندے کے اندر یہ عیب تھا، یہ خامی تھی، میں نے اس کی اصلاح کی کوشش کی یا میں نے اس کی اصلاح کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں نصیحت کرنے والے کے لیے بھی کچھ آداب ذکر فرمائے، اور جس کو نصیحت کر رہے ہیں اس کے لیے بھی آداب ذکر فرمائے ہیں۔ اور آئینہ ہمیشہ داغ جو ہے وہ دکھاتا ہے، داغ پیدا نہیں کرتا۔ جو ہم اپنے چہرے کا داغ صاف کرتے ہیں تو آئینہ ہمیں وہی داغ دکھاتا ہے جو پہلے سے لگا ہوا ہے، آئینے کی وجہ سے داغ نہیں لگتے۔ تو جو نصیحت کر رہے ہیں آپ کو، تو اب یہ نہ سمجھے کہ اس بندے نے مجھے یہ بات کیوں کی ہے، کیونکہ وہ عیب آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے، اس نے تو آپ سے چھڑانے کے لیے آپ کو نصیحت کی ہے۔ اور اس کے لیے حدیث مبارک میں حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک واقعہ آتا ہے کتابوں کے اندر۔ ایک مرتبہ وہ دونوں بھائی جا رہے تھے تو ایک بندے کو دیکھا، بڑی عمر کے تھے، وضو کر رہے تھے لیکن ان کا وضو سنت کے مطابق نہیں تھا۔ تو دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ فرمایا کہ اگر ہم ان کو ویسے کہتے ہیں تو یہ بڑی عمر کے ہیں، ناراض ہو جائیں گے۔ تو دونوں بھائیوں نے جا کے اس بزرگ سے فرمایا کہ ہم دونوں بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہے، یہ کہتے ہیں کہ میرا وضو سنت کے مطابق ہے اور میں کہتا ہوں میرا وضو سنت کے مطابق ہے۔ ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں جس کا وضو سنت کے مطابق ہو، پھر آپ اس کی ہمیں بتا دیں کہ اس کا سنت کے مطابق ہے اور اس کا خلاف ہے۔ پہلے ایک صاحبزادے نے وضو فرمایا، پھر اس کے بعد دوسرے صاحبزادے نے وضو فرمایا سنت کے مطابق۔ تو بزرگ سمجھ گیا کہ ان دونوں بھائیوں کا وضو سنت کے مطابق ہے، میرے وضو کے اندر خرابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے میری اصلاح فرما دی ہے اور میں آپ کی اصلاح کرنے کے طریقے سے بھی بہت خوش ہوں۔ وضو آپ دونوں کا سنت کے مطابق ہے، میرے وضو کے اندر تھوڑی سی کمی ہے، آپ کی اصلاح کی وجہ سے اب میں اس کو صحیح کروں۔